اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، طلاق مرتان، 2 بار تک ہے، یعنی ایک طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، یعنی رجوع کر لے۔ ایک طلاق دی ہے حالت عدت میں رجوع کر لے، دوسری دی ہے حالت عدت میں رجوع کر لے۔ او تصریحٌ، یا چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے کہ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ نہ لو، شیئن، کچھ بھی، الا مگر ان یخافا، دونوں ڈریں، اللہ یقیما، کہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اس سے متعلق مزید معلومات یہ ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے والے لڑکی کو بہت کچھ دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے والوں کو بھی لڑکی والے کو کافی سارے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ جب نکاح ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو لڑکی کو دیا وہ لڑکی کا، جو لڑکے کو دیا وہ لڑکے کا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے، یہ عرف یہ ہے کہ جب نکاح ٹوٹے گا تو سارا سامان واپس آ جائے گا، لڑکی والے اپنا سامان لے آئیں گے، لڑکے والے اپنا سامان لے آئیں گے۔ تو اگر عرف میں یہ چلتا ہے تو وہاں ایسا ہوگا، لیکن قرآن کے مطابق جو دیا ہے آپ نے تو وہ لڑکی کا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ نے تحفے تحائف دیے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں اس میں، فیما، اس میں، افتدى، کہ عورت بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کرے، جسے خلا کہتے ہیں، کہ عورت کہتی کہ میں نے آپ سے اتنا حق مہر لیا تھا 2 لاکھ، تو میں تمہیں واپس کرتی ہوں، ٹھیک ہے، خلا، تو عورت بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، بھی اس کے ساتھ، تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، تو آگے نہ بڑھو، ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے پھلانگے کا اللہ کی حدود کو، فاولئک، وہ لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اب ایک اور طلاق دے دی، 2 طلاقوں کا پہلے ذکر آ گیا، اب ایک اور طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تنکح زوجا غیر، کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور شوہر سے، مرد سے، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بندہ، دوسرا بندہ طلاق دے، فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، کہ ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو اسے کہتے ہیں حلالہ، یعنی کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس نے دوسرے مرد سے شادی کی ہے، وہ مرد چاہے اپنے پاس رکھ لے یا اس کو چھوڑ دے، جب چھوڑے گا تو اس کے بعد پھر پہلی بھی عدت گزارے گی، دوبارہ بھی اس نے عدت گزارنی، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں مرد طلاق دے دیتا ہے، بعد میں دونوں پچھتاتے ہیں، تو اگر تیسرا آدمی کسی شرط کے بغیر، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں ایسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ نکاح کر لے، 2-4 دن کے بعد چھوڑ دے، تو جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حلالہ کرتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ یہ اس شخص پر لعنت ہے جو اس نیت سے نکاح کرے کہ میں آج تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں، کل میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے، یعنی نکاح کے وقت شرط یہ موجود ہو۔ اگر شرط موجود نہیں ہے، دل میں یہ ہے کہ ہاں میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اگر دونوں کی آپس میں بن گئی تو ٹھیک رہیں گے، عورت بھی راضی ہے تو ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر بعد میں ان کو یہ نیت ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے 4-5 بچے ہیں، وہاں دوبارہ جائے گی تو بچوں کی تربیت صحیح ہو پائے گی، تو اس کو علماء احناف نے جائز قرار دیا ہے۔ جو لعنت والا فرمان ہے وہ اس کے لیے جو شرط، نکاح میں شرط کا مرتکب ہو، اور نکاح میں شرط رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس پر میری ویڈیو بھی ہے حلالہ سے متعلق۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں، یبینوا، اللہ بیان فرماتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، عالمون، جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، ایک طلاق دی ہے، دوسری طلاق دی، عدت پوری ہو گئی ہے،
تم ان کو روک سکتے ہو کہ نیا نکاح کر کے پھر ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور سرحونی انہیں چھوڑ دو بمعروف بھلائی کے ساتھ، ان کو اب روکو نہیں، آپ نے طلاق دے دیے، عدت پوری ہو گئی، آپ روک نہیں سکتے۔ عدت عورت جو اپنے شوہر کے ہاں گزارے گی، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ہاں چلی جاتی، نہیں، شرعی طور پر وہ شوہر کے پاس گزارے گی، کیا پتہ ایک طلاق دی دوسری طلاق دی ہے تو بیچ میں وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے نا، یا غلطی مان لے، تو اس لیے وہ شوہر کے ہاں عدت گزارے گی۔ ولا تمسکون، انہیں مت روکو، درارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو، ایسا نہ کرو۔ ومن یفعل ذلک، اگر کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ، اور مت بنو اللہ کی آیتوں کو ہزوا، مذاق، اللہ نے منع کر دیا تو رک جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں، علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، وما انزل، جو اتاری، علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب، الحکمت، حکمت، یعظکم بھی، اللہ اس کے ذریعے تمہیں وصیت نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔